اچھا ایسا بھی ممکن ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں تو کیونکہ والیوم بڑھ جائے گا تو ہماری جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، تو وہ جو کاسٹ کم ہوگی اس کا انسینٹیو لوکلی عوام کو مل جائے؟ لیکن اکنامکس میں جی عام پرانا کانسیپٹ ہے پرائس ڈسکرمنیشن کا. وہ اس کا سب سے بڑا ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. جب جو پہلی دوائی دنیا میں ایجاد ہوئی تھی ہیپاٹائٹس سی کی اورل میڈیسن، پہلے انجیکشن لگتا تھا انٹرفرون کا، وہ سوالڈی کے نام سے ہوئی تھی. جیلیڈ سائنسز کمپنی ہے امریکہ کی جس نے ایجاد کی تھی، کچھ سال پرانی بات ہے. وہ امریکہ میں اس ٹائم پہ اس کا جو 30 دن کا کورس تھا، 30 دن کا اس کا کورس ہوتا تھا، 3 مہینے کے لیے آپ کو لینا پڑتا تھا. 3 مہینے کا کورس تقریباً $30,000 کا تھا. $30,000 کا، جب امریکہ میں 10 سال پرانی بات ہے تقریباً ہے. لیکن انشورنس کورڈ تھا تو اس لیے چلیں وہاں پر وہ، لیکن دیٹس دا پرائز. سیم کمپنی نے پاکستان کی کمپنی سے ایگریمنٹ کیا تھا، میڈ ان US سے دوائی یہاں پر ہماری ممبر کمپنی ہے، وہ ہماری بڑی پرانی کمپنیوں میں سے، وہ امپورٹ کرتی تھی. اور پاکستان میں وہ سیم دوائی کا مہینے کا کورس $50,000 کا تھا. یعنی 3 مہینے کا تقریباً 1.5 لاکھ کا، اگر مجھے فگر غلط نہ جاتا، بٹ بہت مطلب کہ 10 ٹائم سے بھی زیادہ کا فرق تھا. تو یہ پوری دنیا میں کانسیپٹ اس کا موجود ہے. وائی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ سے کما رہے ہیں، بیکاز اٹس اے ہائی ویلیو مارکیٹ، وہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، انشورنس ہے، تو ہم دنیا کے ان ممالک میں جہاں یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ساری بڑی کمپنیاں، ہماری بھی بڑی کمپنیز کرتی ہیں، یعنی چاہے وہ اس سیکٹر کی ہوں، کسی بھی سیکٹر کی ہوں، کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہسپتالوں میں فری کھانا بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور بھی بڑی چیزیں کرتے ہیں. تو ان اینی کیس وہ نہیں، اگر ایکسپورٹ سے آپ کمائیں گے، میرے ذاتی خیال میں، میرے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کی یہاں پرائسز اور بہتر ہوں گی. بیکاز آپ کو پروفٹ اگر وہاں سے ہو رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ آپ یہاں پر پروفٹ آپ کو اتنا لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بیکاز وہ ایک سسٹینڈ پروفٹ ہے. نمبر 2 پوٹینشیلی انکریزنگ پروفٹ ہے، ان دا سینس کہ آپ کی ڈیویلیوشن اگر ہو جاتی ہے اور روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے تو جو چیز $2 کی آپ بیچ رہے ہیں، جو ابھی آپ کو $560 بنتا ہے، وہ اگر 10% ڈیویلیوشن ہو جائے تو وہ تو 600 کچھ روپے بن جائے گا. تو ایکچولی دیٹ از اے مور اٹریکٹیو مارکیٹ کہ آپ لوکل سپلائی رکھیں، ساتھ وہ رکھیں. دس کمبینیشن از اے ون ون سچویشن، ناٹ جسٹ فار دا کمپنی بٹ ہمارے عوام کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ وہاں سے کمائی کریں کمپنیز، اور لوکل ادویات کی پرائسز ذرا اسٹیبل رہیں پھر اس کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو نقصان مطلب جو ملٹی نیشنلز کے جانے سے ہوا وہ یہ بھی تھا کہ جو ان کی نئی دوائیاں آنی تھیں، جو وہ تو کانسٹنٹلی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اب یہاں پر آنی بند ہو گئیں. اور ہم ریسرچ کر نہیں سکتے. ریسرچ کے سیگمنٹ پہ پہنچنے کے لیے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ابھی ریسرچ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے ریسرچ کرنے میں؟ کیپٹل تو ہے، پیسہ چاہیے ریسرچ کرنے کے لیے، بیکاز ایک 3 ٹیئر ریسرچ ہے. پہلے لیب میں ریسرچ ہوگی، پھر اینیمل ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ہیومن ٹرائلز ہونے ہوتے ہیں. دیٹ از دا مور ایکسپینسو پارٹ. نمبر 2 اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ڈیٹا انٹیگریٹی. ہیومن ٹرائلز میں ڈیٹا انٹیگریٹیز بہت بڑی چیز ہے. FDA ہو جائے، MHRA UK ہو جائے، جو بھی ان کے ریگولیٹری ادارے ہیں، یورپین میڈیکل ایجنسی ہو جائے، ان کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو آیا ہے نئی دوائی کے ٹرائل کا، کیا یہ جینون ہے کہ نہیں ہے. اور ان کے بہت سسٹمز ہیں اس کو چیک کرنے کے. جب کوئی نئی دوائی، فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے جی میں ڈائبٹیز کی نئی دوائی بنائی ہے، جب وہ ٹرائل کے لیے جائے گی، جو ہسپتال ٹرائل کرا رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے دوائی کس چیز کی ہے. ان کو کیا گائیڈ لائن آتی ہے کہ یہ پیشنٹ پول چاہیے، اس میں مختلف قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے ان پیشنٹس کو جب آپ نے دوائی دینی ہے اس کے بعد یہ آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں. وہ دونوں چیزیں پڑھ کے کسی کو یہ نہیں سمجھ لگے گی کہ دوائی ایکچولی کس چیز کی ہے، کیونکہ اتنے وہ 10 قسم کے ٹیسٹ رپورٹ کرا رہے ہوں گے. ڈائبٹیز اس میں سے شاید 2 ٹیسٹ ہوں گے صرف، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور دیٹ از دا آئیڈیا آف دا بلائنڈ ٹیسٹ، کہ آپ کو پتہ لگے یہ دوائی جو بندہ ایڈمنسٹر کر رہا ہے وہ اس کو پھر فج بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ نمبروں کو اوپر نیچے کرے گا نا، بنانے والوں کو سمجھ لگ جائے گی یار اس کا تو یہ افیکٹ ہی نہیں ہے، اس نے کیسے کر دیا، یہ رزلٹ نکال دیا. تو دیٹ از دا میکسیمم لیول آف کمپلائنس دیٹ یو کین ریچ. وی آر ویری فار فرام اٹ. نمبر 1. نمبر 2 وی ڈونٹ ہیو دا کیپٹل. پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ ٹرائلز کرنے کا. بلینز آف ڈالر کے ٹرائلز ہوتے ہیں، وہ کمپنیز وہی کرتی تھیں. یہ جو نقصان ہے نا، اس کا دیر از نو آلٹرنیٹ. ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. دس از اے بگ لاس. اور جو کمپنی جس میں پہلے بات ہوئی جو چلی جاتی ہے جی، وہ یہ سوچ کے نہیں جاتی کہ آج گئے تو کل آ جائیں گے، وہ پھر پرماننٹلی جاتی ہے. مے بی 30-40 ایئرز بعد وہ سوچیں گے. انفارچونیٹ ہے جی، میں ایک بات کروں گا، انفارچونیٹ ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں وہ چھوڑ کے جائیں اور 8-10 کروڑ کی آبادی کے ملک میں وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. دس از. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.